اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین، خالد کمانڈر آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آج بات کروں گا 3 دفعہ وزیر اعظم منتخب ہونے والے اور 3-4 دفعہ وزیر اعلیٰ پنجاب رہنے والے محمد نواز شریف کی کہ کس طرح وہ دہائی دے رہے ہیں، اپنی بے بسی کا ترنم کیسے گا رہے ہیں، ہیلپ لیسنس کا اظہار کیسے کر رہے ہیں. شروع کروں گا کہ مریم نواز جو کہ حال ہی میں اپنا پاسپورٹ لے کے ویزا لگوا کے انگلینڈ پہنچی ہیں، تو بتاتے ہیں جی کہ 2-3 دنوں سے مریم کے ساتھ دکھ سکھ کی باتیں ہو رہی ہیں. جو باپ اپنی بیٹی سے بچھڑا ہوا تھا، جو بہن بھائی اپنی بہن سے بچھڑے ہوئے تھے پچھلے 3 سالوں سے، ان کی ملاقات ہوئی ہے اور کیا ٹکڑے سکڑے ہو رہے ہیں. نواز شریف سے ایک چیز پوچھنا چاہوں گا، آپ کو کس نے منع کیا تھا کہ آپ نہ آئیں اور اپنی بیٹی سے نہ ملیں؟ ان 3 سالوں میں آپ کے بیٹوں حسن حسین کو کس نے منع کیا تھا کہ وہ پاکستان نہ آئیں اور اپنی بہن سے نہ ملیں؟ کیا یہ ضروری تھا کہ مریم ہی وہاں جاتی آپ لوگوں کو ملنے کے لیے؟ آپ لوگوں کو اتنا ہی افسوس تھا مریم کے ساتھ بچھڑنے کا، اس کو نہ ملنے کا، تو آپ لوگوں کو کسی نے منع نہیں کیا تھا پاکستان آنے سے. آپ آتے، ان سے ملتے، اور آج آپ کو یہ دن دیکھنا نہ پڑتا. یہ دکھ سکھ کی باتیں جو آج کر رہے ہیں آپ، یہ آپ کو نہ کرنی. یہ دکھ سکھ کی باتیں آپ اس لیے کر رہے ہیں کہ عوام کے دل میں آپ کے لیے ہمدردی پیدا ہو اور راستہ ہموار ہو کہ آپ واپس پاکستان میں آئیں اور پھر وہی کچھ کریں جو آپ 35-40 سالوں سے کر رہے ہیں اس قوم کے ساتھ، اس ملک کے ساتھ. وہی آپ دوبارہ پھر سے کرنا چاہتے ہیں، عوام کو پھر سے ورگلانا چاہتے ہیں، عوام کی ہمدردیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہ عوام آپ کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے. قانونی لحاظ سے تو آپ نے اپنی ساری رکاوٹیں دور کر لی ہیں، وہ بھی بہت ہی بڑا مارکا آپ نے مارا ہے، اور اس طرح جو مارکا آپ نے مارا ہے دنیا میں کہیں اس کی مثال نہیں ملے. ذکر کروں گا محترمہ کلثوم کی بیماری کے حوالے سے اور ان کی فوتگی کے حوالے سے. ہاں، بڑی شرمناک بات ہے، میں اس چیز کو بھی قبول کرتا ہوں کہ ان کی بیماری کے دوران میڈیا نے جو غلط بیانیاں کی، جو مذاق اڑایا ایک مریضہ کا، واقعی سخت مریضہ تھی، سیریس، اور اسی مرض کی وجہ سے ان کی موت بھی ہوئی. بہت غلط تھا، بہت غلط رویے تھے اس میڈیا کے، اس پاکستانی عوام کے، جن لوگوں نے، جس میڈیا نے بھی اس چیز کا مذاق اڑایا. لیکن اس مذاق کے ساتھ بھی ایک تعلق ہے. وہ کیا ہے کہ آپ کی جو فیملی ہے، آپ نے کبھی اپنی فیملی کو، اپنے بچوں کو سچ بتانے کی تلقین نہیں کی. آپ نے ہمیشہ ان کو جھوٹ بولنے کی تلقین کی ہے، اور آپ ان کے جھوٹوں پہ جھوٹ جو بولتے رہے ہیں ان پہ آپ خوش ہوتے ہیں. کیا آپ کی مریم بیٹی نے یہ نہیں کہا کہ یہ ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹ جہاں سے آپ نے یہ پریس ٹاک کی ہے، یہ ان کی پراپرٹی نہیں ہے؟ ان کی تو پاکستان میں بھی پراپرٹی نہیں ہے، اور یہ ان کی والدہ پہ، بہن بھائیوں کے نام یہ کیوں لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کی ہے؟ میری تو پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی. یہ جھوٹ نہیں تھا. کیا آپ کے بیٹے نے انٹرویو نہیں دیا جس میں انہوں نے کہا ہے جی کہ مجھے رینٹ آتا ہے جہاں پہ میں رہ رہا ہوں، اور یہی وہ اپارٹمنٹس ہیں، یہی وہ محل ہے جہاں آپ کا بیٹا بڑی کم عمری میں رہ رہا ہے، اور وہ کہتا ہے جی کہ یہ رینٹ آتا ہے ہر کوارٹرلی، اور وہ رینٹ وہ پے کرتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ رہ رہا ہے. یہ جھوٹ نہیں تھا. کیا آپ کے بھتیجے سلمان نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ کہاں سے پراپرٹیاں نکال لیتے ہیں؟ کچھ ثبوت لائیں، سچ ثابت کریں. کیا آپ نے اسمبلی میں نہیں کہا تھا کہ یہ آپ نے جدہ میں UAE میں فیکٹریاں بیچ کے یہ خریدے تھے؟ کیا آپ کے بیٹے نے یہ نہیں کہا تھا کہ جدہ کی فیکٹری اچھی قیمت میں بکی تو انہوں نے یہ خریدے تھے؟ یہ جھوٹ نہیں تھا. اور یہ اس میں آپ نے بھی اور آپ کے بیٹے نے بھی 2005-2006 کا ذکر کیا تھا کہ آپ نے خریدے ہیں، جبکہ آپ لوگ اس میں ارلی 90 سے رہ رہے ہیں، 92-93 سے آپ ان فلیٹس میں رہ رہے ہیں. تو یہ فلیٹس تب سے کس کے تھے؟ کبھی آپ نے سچ بولا؟ کبھی آپ نے اپنے بچوں کو سچ بولنے کی تلقین کی؟ تو یہ اس وقت کی جو بیماری تھی، یہ بھی شاید ان میڈیا والوں نے، ان لوگوں نے یہی سمجھا ہوگا کہ یہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، جیسا کہ ایز یوزول آپ جھوٹ بولتے ہیں، اس قوم سے آپ جھوٹ بولتے رہے. تو آپ ذرا اپنے آپ کو بھی ٹھیک کریں، پھر یہ میڈیا، یہ عوام اس طرح کی باتیں نہیں کرے گی. جب ان کو یقین ہو جائے گا کہ نواز شریف اور اس کی فیملی ایک ذرا برابر بھی جھوٹ نہیں بولتی، وہ سچ پہ قائم ہے، وہ عدل پہ قائم ہے، تو آپ کا مذاق نہیں اڑایا جائے گا. تو افسوس کے ساتھ یہ کہوں گا، یہ آپ کا جو مذاق بھی اڑایا گیا ہے، یہ آپ اور آپ کی فیملی کی وجہ سے آپ کا مذاق اڑایا. پھر آپ یہ فرماتے ہیں کہ جب آپ کی اہلیہ بے ہوش تھی تو آپ کو پاکستان آنا پڑا. آپ عدالت کے منت ترلے کرتے رہے کہ آپ کو 1 ہفتے کا اور لیو دیا جائے. آپ بتا سکتے ہیں کہ پاکستان میں اور کتنے لوگ ہیں جو عدالتوں کا سامنا کر رہے ہیں، جو جیلوں میں ہیں، ان کو کسی اپنے پیارے کی بیماری کی وجہ سے ریلیف ملا ہو جتنا کہ ریلیف آپ لوگوں کو دیے گئے ہیں؟
50 रुपए के मुचलकों पे तो आप जमानत पे गए और इलाज करवाते हैं। इलाज भी क्या था, आप सारी साजिशें करते रहे, आज तक कर रहे हैं। आपको कोई बीमारी नहीं थी, ऐसी बीमारी नहीं थी कि आपको बाहर जाना पड़ता। आप झूठ बोल के गए, झूठी रिपोर्टें आपने तैयार की हैं। तो उस वक्त आपको क्यों रिलीफ दिया जाता? आप 3 दफा वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं, क्या आपने ऐसे कानून बनाए हैं? आप 3 दफा वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं और उनमें से एक दफा ऐसे भी कि 2/3 की मेजॉरिटी आपके पास थी। आप उस वक्त ऐसे कानून बना लेते ना कि जो भी चोर हैं, डाकू हैं, कातिल हैं, उनकी फैमिली के, उनके प्यारों की मौत हो जाती है, बहुत सीरियस बीमार होता है, तो उनको खुला छोड़ दें, उनको रिलीफ दें। ऐसे कानून बनवा देते आप। ऐसे कानून अगर आपने बनवाए होते तो आपको ये जिल्लत का, इस तरह का सामना ना करना पड़ा, आज आपको अफसोस ना हो रहा हो। आप बनवा देते। आप 3 दफा वज़ीर-ए-आज़म रहे, क्यों नहीं बनवाए कानून? आपकी गलती है ना। आप किससे गिला कर रहे हैं? आज आपको ये गिला नहीं करना चाहिए। और फिर आप ये कहते हैं कि आप अरशद मलिक की अदालत में थे, वहां आपको पैगाम मिला कि आपकी एहलिया शदीद अलील है। दोबारा से आप जेल वापस पहुंचे, आपने सुपरिटेंडेंट से कहा कि आपकी बात करवाएं। उनके टेबल पे 2 मोबाइल पड़े थे, उनके दफ्तर में लैंडलाइन लगे हुए थे, कुछ सेकंड्स में आपकी बात करवा सकते थे। हाँ, करवा सकते थे, लेकिन कानून इसकी इजाजत नहीं देता। क्या बाकी जो हजारों कैदी हैं उनके घरों में, उनकी फैमिलीज के साथ ऐसे मसले मसाइल नहीं हैं? उनके साथ भी ऐसे ही मसले मसाइल हैं जिस तरह का ये सामना आपको करना पड़ रहा है। क्या उन लोगों की बात करवाई जाती है? क्या उनको ये रिलीफ मिलता है? क्या सुपरिटेंडेंट उनको बुला के कहता है जी ये लो मेरा मोबाइल और आप बात कर लो, अपनी बीवी से बात कर लो, अपने बच्चों से बात कर लो? किसी का बाप मर जाता है, किसी की माँ मर जाती है, क्या किसी को कहा जाता है जी आओ अपने बहन भाई के साथ ये दुख बांट लो टेलीफोन पे बात करके, मोबाइल पे बात करके? नहीं होता। आप ऐसे कानून बना देते ना ताकि आपको भी ये तकलीफ ना होती और बाकी जो हजारों लोग जिनके घरों में आए दिन कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, कोई ना कोई मसला होता है, कोई ना कोई अलमिया होता है। नवाज शरीफ साहब, आपने वो कानून क्यों नहीं बनाया? ऐसे भी ख्वातीन हैं जिनको 18-20 साल तक जेल में रखा गया और 18-20 साल बाद उनको बाइज्जत बरी किया गया। उन पे कोई किसी किस्म का केस साबित नहीं हुआ। आपकी तरह नहीं थे कि उन्होंने कानून ही बदल दिए असेंबली से और सुरखरू होना शुरू हो गए। उन्होंने कोई कानून नहीं बदला था, उनको अदालत ने इंसाफ दिया, लेकिन उस इंसाफ को मैं इंसाफ नहीं कहूंगा जो 18-20 साल उनको मिला। आपने अपने दौरे हुकूमत में जो पंजाब में आपने हुकूमतें की, जो फेडरल में आपने हुकूमतें की 3 दफा, उस वक्त आपको ये लोग, ये जो जेल में तरस रहे थे, इनका ख्याल नहीं आया? आपने उस वक्त इनको नहीं देखा? आज आपको अपनी तकलीफ हो रही है, ये आपको उस वक्त देखना चाहिए था। यही आपकी असल जिम्मेदारी थी। अगर आप असल जिम्मेदारी को देख लेते, उन लोगों को दुख दर्द को अपना दुख दर्द समझते, तो आज आपको ये तकलीफ ना होती। आपको बिल्कुल किसी ने ये तकलीफ नहीं देनी। आप आजाद होते, आप मिलने चले जाते हफ्ते के लिए अपनी एहलिया से, आप उनकी तामीरदारी करते। आप बताएं ना, इंसाफ करें इस चीज पे। क्या बाकी लोगों को आपने रिलीफ दिया? आपने कोई ऐसे कानून बनाए? आपने नहीं बनाए। क्या ये कानून इस तरह के सिर्फ आपके लिए होने चाहिए, बाकी अवाम के लिए नहीं होने चाहिए? वो इंसान नहीं है, वो इंसान है। उनको भी चाहिए कि अपने माँ बाप के जनाजे में वो शिरकत कर सकें, वो भी पे रोल पे रिहा हो सकें। जैसे आपको अपनी एहलिया की फौतगी पे, उनके कफन दफन पे 3 दिनों के लिए आपको और आपकी बेटी को पे रोल पे रिहा किया गया। कितनी मिसालें हैं, और बताएं कितनी मिसालें हैं। रोजाना सैकड़ों लोगों के अपने प्यारों की मौत होती है, शदीद बीमार होते हैं, उनके एक्सीडेंट्स होते हैं, उनकी शादियां होती हैं, गमी खुशी होती है। बताएं कितने लोगों को रिलीफ मिलता है जैसे आपको मिला था? आप पे रोल पे गए थे। आपको खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि आप उनके कफन दफन में, आप उनकी फातिहा खानी में शरीक हुए, 3 दिन आप लोगों से मिले, लोगों ने आपसे अफसोस का इजहार किया। आपको अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, गिला नहीं करना चाहिए किसी से। आप खुद इस पाकिस्तान के वारिस थे, हुक्मरान थे। आपने कोई ऐसे कानून नहीं बनाए। आपको बनाने चाहिए थे उस वक्त कानून। उल्टे सीधे कानून सारे हर तरह के बना लेते, जैसे अभी आपके भाई शहबाज शरीफ साहब ने आप सारे चोर लुटेरों को आजाद करने के लिए वो कानून बना दिए। वो काले कानून बना दिए कि कोई अदालत उनसे पूछ ही ना सके, कोई इन्वेस्टिगेशन अफसर उनसे पूछ ही ना सके, कोई ये साबित ही ना कर सके। आप ऐसे कानून बना देते उस वक्त। अब तो आपके भाई ने ऐसे कानून बना लिए हैं जिसकी वजह से आपकी बेटी सुरखरू होकर चली गई है। ये उस काले कानून की वजह से सुरखरू हुई है, अदरवाइज कोई ऐसा मसला नहीं था। वो जिस केस में अंदर हुई थी उसके लिए क्या क्या झूठ नहीं बोले आप लोगों ने। आपने क्या क्या झूठ नहीं बोले। आपने आज तक वो मनी ट्रेल नहीं दी। आप दें ना, आज भी मनी ट्रेल दें कि वो कैसे आपने वो जायदादें बनाई हैं। आपने नहीं दी। अगर पाकिस्तान के अलावा किसी और मुल्क में होते तो आपका अशर नशर कुछ और होता।
ایسا نہ ہوتا جیسے آج ہے۔ اور اگلی بات، آپ کہتے ہیں جی کہ آپ نے قربانیاں دی ہیں، آپ نے جانی قربانیاں دی ہیں۔ کیا جانی قربانی ہے؟ آپ کی اہلیہ اپنی موت مری ہے، بیماری کی وجہ سے مری ہے۔ کون سی جانی قربانی ہے؟ آپ کی والدہ آپ کو ملنے گئی تھی انگلینڈ میں، جب آپ بھاگے ہوئے تھے پاکستان سے، آپ چھپے ہوئے تھے، آپ بھاگ کے گئے تھے 50 روپے کے جلکے پہ، آپ بیمار نہیں تھے، آپ جھوٹ بول کے گئے اور والدہ آپ کو وہاں پہ ملنے گئی، آپ وہ بھی کہتے ہیں جی آپ نے وہ بھی جانی قربانی دی ہے، ان کی وہاں پہ ڈیتھ ہو گئی۔ افسوس ہوا ہے مجھے، آپ کی والدہ ہو یا آپ کی اہلیہ ہو یا کوئی بھی انسان ہو، مجھے افسوس ہوتا ہے، افسوس کرنا بھی چاہیے، یہی انسانیت ہے۔ لیکن وہ کیا قربانی تھی؟ آپ ان کے جنازے پہ نہیں آ سکتے، آپ کے بیٹے ان کے جنازے پہ نہیں آ سکتے، یہ آپ کی قربانی ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کس نے منع کیا تھا آپ کے بیٹوں کو اور آپ کہ آپ اس کی میت کے ساتھ نہ آئے؟ شہباز شریف کو کس نے منع کیا تھا کہ وہ نہ آئے، وہ جنازہ پاکستان میں آ کے نہ پڑھے، ان کی فاتحہ خوانی میں شریک نہ ہو؟ کس نے منع کیا تھا؟ آپ لوگوں کو کسی نے منع کیا؟ آپ لوگ سیلف ایگزائل میں ہیں، آپ لوگ پاکستان خود سے نہیں آنا چاہتے۔ اور پھر جو آپ بات کرتے ہیں کہ آپ نے مشکل وقت میں فیصلہ کیا پاکستان آنے کا 2018 میں، وہ فیصلہ آپ نے اپنے لیے کیا تھا، اپنے ذاتی مفادات کے لیے کیا تھا۔ اگر اس وقت آپ کو اپنی بیوی کی فکر ہوتی تو آپ نہ آتے۔ آپ اس وقت آئے، الیکشنز تھے، آپ سے ایسی شہید بننا چاہتے تھے، آپ عوام سے ہمدردیاں لینا چاہتے تھے کہ آپ اپنی بیوی کو، اپنی اہلیہ کو اور مریم اپنی والدہ کو علالت میں چھوڑ کے پاکستان آئی ہیں۔ اس قوم کے لیے آپ نہیں آتے، آپ لوٹ مار کے لیے آتے ہیں، آپ لوٹ مار کے لیے آتے۔ یہ آپ کو گلہ نہیں کرنا چاہیے کہ واپس آپ کو پھر وہ جانے دیتے تھے، آپ جیل میں تھے۔ یہ ریلیکسیشن، ریلیف ہر کسی کو نہیں ملتا۔ آپ نے قانون بنائے ہوتے، وہ ریلیف قانون کے لیے آپ نے ریلیف بنائے ہوتے، نہیں بنایا آپ نے، آپ کی غلطی ہے۔ بنا دیتے نا، جیسے ابھی آپ کے بھائی نے کالے قانون بنائے ہیں، چور ڈاکو لٹیرے ان سے کوئی نہیں پوچھ سکتا، وہ آزاد ہے، جیسے آپ آزاد ہوئے ہیں پچھلے 2-3 ہفتوں میں۔ آپ الزام لگاتے ہیں ثاقب نثار پہ، اس کی جعلی آڈیو پہ، جس کی سازش آپ نے کی، اور ریٹائرڈ چیف جسٹس گلگت بلتستان اس نے کی، وہ آپ کا گواہ بنا تھا، اس نے جعلی لیٹر بھی وہاں سے بھیجا۔ کیا آپ کو یہ نہیں پتا کہ انہوں نے، اس جج نے معافی مانگ لی ہے کہ اس نے غلط بیانی کی تھی؟ عدالت نے فیصلہ بھی دے دیا، ان کو معافی بھی دے دی ہے یا دینے والی ہے۔ آپ کو اس چیز کا علم نہیں ہے، تو پھر آپ اس طرح کی بات کیوں کرتے ہیں کہ جو جھوٹی؟ معزز ناظرین، ویڈیو کافی لمبی ہو رہی ہے، اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔